امت کے لیے کس طرح سے وہ بے چین تھے، اور ملک کے کونے کونے پر ان حضرات نے دورہ کیا کہ یہ امت مسلمہ دینی تعلیم میں بھی آگے ہو اور دنیا میں بھی آگے ہو۔ ابھی قریب میں حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہم علماء سے آپ حضرات نے ان کا بیان اگر سنا ہوگا تو موقع بموقع انہوں نے مدرسے والوں کو، مکتب والوں کو نصیحت کی کہ اپنے مکتبوں کا، اپنے مدرسوں کا، اپنے اسکولوں کا رجسٹریشن بھی کرا لیں اور اس کی مانیتا بھی کرا لیں۔ یہ حضرت کی آواز تھی، لیکن ہم اہل علم کا، اہل مدارس کا، اہل مکاتب کا بہت بڑا قصور یہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات سنتے ہیں اور بات سن کر کے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان حضرات کی نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ خطرات جو امت کو پیش آنے والے ہیں، اللہ ان کے اوپر پہلے سے کھول دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں انقلاب آیا اور ایسی حکومت ہمارے سر پر مسلط ہوئی کہ جس کا مشن ہی مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے اور مسلمانوں کو ناکام بنانا ہے، اور ناکام بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کو تعلیم میں کمزور کر دینا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے 2 سال پہلے دیکھا ہوگا ہمارے صوبے کی حکومت کی طرف سے ایک آرڈر آیا کہ جو مدارس مکاتب بغیر پرمیشن کے چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ ان مکاتب میں نوٹس بھی آنے شروع ہو گئے حکومت کی طرف سے، اور سب لوگ، یہ چھوٹے مدرسے والے، مکتب والے، سب پریشان اس نوٹس کو لے کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں صحت اور عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے جب اس طرح کے یہ پیغامات حکومت کی طرف سے اور نوٹس پہنچے ہمارے مکاتب اور مدارس اور اسکولوں پر کہ جو بغیر سوسائٹی کے رجسٹریشن کے اور بغیر مانیتا کے چل رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے، تو ان کا حکم ہوا، مشورہ ہوا، اور مشورے میں اپنے نمائندوں کو ضلع میں جو بھی جمعیت کے ارکان ہیں ان کو بتایا گیا، اور جمعیت العلماء کی طرف سے ایک جو ہندوستان کے قانون کی ایک کاپی ہے، اس میں تعلیم سے متعلق جو قانون ہے حکومت کا، وہ جگہ جگہ ہم نے میٹنگ کر کے اپنے ضلع میں بھیجا، اور ہر ضلع میں وہاں کے ذمہ داروں نے بھیجا کہ اگر کوئی تمہارے پاس نوٹس لے کر کے آتا ہے تو اس ہندوستان کے قانون کو ساتھ لے کر کے جائیے اور افسر سے بات کیجیے کہ تعلیم کی آزادی ہے، آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کو بند کرنے کا نوٹس نہیں دے سکتے، نہ بند کر سکتے۔ وہ کاپی ساتھ لگائی گئی اور ان افسران کے سامنے وہ بات رکھی گئی۔ وہ افسران بھی شرمندہ ہوئے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، بس نوٹس بھیج دیا بند کرنے کا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وبا جو پھیلی تھی، اللہ نے اس وبا سے ہمارے سارے مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما لی، اور سب اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تانا شاہی ہو جائے گی، کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوگا، عدلیہ بھی بک جائے گی، سپریم کورٹ کا جج بھی بک جائے گا، اور سارا پرشاسن بک جائے گا، اور حکومت چاہے حق کہے یا ناحق کہے، اس کے اشاروں پر ان سب کو چلنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ کی سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر اس وقت جو خطرات محسوس کر رہے ہیں نئی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں، اس میں سب سے بڑا خطرہ امت مسلمہ کے لیے یہی ہے کہ ہمارے یہ مدرسے، ہمارے یہ مکاتب اور مسجدوں میں جو ہمارا ایک تعلیمی سلسلہ ہے، اس پر تلوار انہوں نے لٹکا دی ہے کہ ہم اس کو بند کریں گے۔ اپنے ذہن میں وہ خاکہ بنا چکے ہیں۔
ابھی ہمارے مولانا ذکر کر رہے تھے کہ ایک قانون یہ بننے جا رہا ہے کہ 3 سال سے لے کر 18 سال تک کا بچہ اس کا اسکول میں جانا لازم۔ یہ قانون دوسرے ملکوں میں نافذ ہے۔ انگلینڈ میرا جانا رہتا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں یہ قانون بنا ہوا ہے کہ 3 سال سے لے کر 18 سال تک کا بچہ اسکول میں ہی جائے گا اور اس کا جانا لازم ہوگا۔ گھر میں بچے کو نہیں رکھ سکتے، مسجد میں پڑھانے کے لیے نہیں بھیج سکتے، کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ جو اسکول کا وقت ہے، اسکول کے وقت اس کو اسکول ہی جانا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی فرد بھی بے پڑھا لکھا نہ رہے، تو اس میں وہ کامیاب ہیں۔ اب ان ملکوں میں مسلمان بھی بستے ہیں، مسلمانوں پر بھی وہ قانون نافذ، مسلمانوں کے بچے بھی ان اسکولوں میں جا رہے ہیں، لیکن ان اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے عقائد کے تعلق سے، چونکہ وہ عیسائیوں کا ملک ہے، عیسائی عقائد کی کتابیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، اور جو وہاں بے حیائی کے کاموں کی اجازت دی گئی، زنا کی، لواطت کی، یہ اجازت اس ملک کے اندر قانونی اعتبار سے حاصل ہے، تو وہ چیز بھی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ باقاعدہ اسکرین لگا کر اسکولوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکرین پر بچوں کو سیکس کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ سیکس اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے، ایسے بھی کیا جاتا ہے، ایسے بھی کیا جاتا ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے۔ بتائیے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو 5 سال کے 8 سال کے بچوں کو یہ ساری چیزیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں جانا ہوا، بہت سارے اپنے مسلم بھائیوں سے ملاقات ہوئی، اپنی اولاد کے سلسلے میں سب پریشان ہیں کہ مولانا کیا کریں۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اب حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے جاتے ہیں اور اس قوم کو، مسلم قوم کو جھنجھوڑ کر کے کہتے ہیں کہ اس ملک میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اگر تم اپنا تعلیمی نظام، اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام تم خود نہیں کرو گے، دوم مرو، تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ صرف پیسہ کمانے کے لیے تم یہاں آئے اور اپنی نسلوں کو برباد کر کے چلے گئے، تو یہ پیسہ کمانا یہ تمہارے لیے بڑی ذلت کی چیز ہے۔ بہت سی جگہ پر ان حضرات کے اس غیرت دلانے پر مسلمانوں نے اپنے اسکول قائم کیے، لیکن بہت کم ہیں۔ مدرسے قائم کیے، وہ بھی بہت کم ہیں۔ ان مدرسوں میں اور اسکولوں میں حکومت کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے تعلیم کا نظام کیا گیا، تو مسلمان بچوں کی حفاظت ان اپنے اسکول اور مدرسوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ملک کی حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی یہی نافذ کیا جائے گا، قانون بن چکا ہے۔ آپ کے 3 سال سے 18 سال تک کے بچے اسکولوں میں جب ان کا جانا لازم ہوگا، تو آپ نہ مسجد میں کسی بچے کو پڑھا سکتے، نہ مدرسے میں کسی بچے کو پڑھا سکتے۔ تو اس لیے ہمارے یہ اکابر اس وقت گوشہ بگوشہ پورے ملک میں دوڑ رہے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں، صرف آخرت مقصود، اور چونکہ پوری ملت کی ذمہ داری ان حضرات کے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہے، اس لیے اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہوئے ابھی حضرت والا حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم رات راجستھان میں تھے، رات میری حضرت سے بات ہوئی، اور صبح 9 بجے سے پہلے 8:30 بجے حضرت والا یہاں تشریف لے آئے۔ تو یہ گوشہ بگوشہ ملک میں جو ان حضرات کا سفر ہے، وہ آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے ہے اور اپنی نسل کی حفاظت کے لیے ہے۔ اپنی بھی حفاظت کر لو، اپنی نسل کی بھی حفاظت کر لو، ورنہ کل جب یہ تلوار آپ کے اوپر چلے گی، اس وقت آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان حضرات کی قدر کریں۔ اور اہل مدارس سے میں خاص طور پر ایک بات کہتا ہوں، یہ بڑا کڑوا سچ ہے۔ یہ ہم لوگ تعلیم گاہیں لے کر بیٹھ گئے، کوئی مکتب، کوئی مدرسہ، لیکن ان بچوں کو جس مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے، ہم لوگ ان بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ اب تو دنیاوی تعلیم کی بھی بات چل رہی ہے،
جو تعلیم ہماری بنیادی ہے اس بنیادی تعلیم پر بھی ہماری توجہ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فارغ ان کی نظر میں بے پڑھا لکھا ہے۔ جب پاسپورٹ کا فارم بھرا جاتا ہے اور یہ بتایا جائے کہ میں دارالعلوم دیوبند سے عالمیت کے کورس سے میں نے سند حاصل کی ہے، میں فارغ ہوں، تو آپ ان کی نظر میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے کہ ہم لوگ حقیقت میں جاہل ہی ہیں۔ میرا تجربہ ہے، مدرسہ چلا رہا ہوں، بہت سارے اساتذہ انٹرویو کے لیے آ جاتے ہیں۔ ابھی ایک مدرسے والے نے ایک دارالعلوم دیوبند کے فارغ کو میرے پاس بھیجا کہ اس مدرس کو ہم اپنے مدرسے میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ تو میں نے ان سے 2057 لکھوایا۔ میں نے پوچھا آپ حساب جانتے ہیں کہ ہاں تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں، کہ اچھا تو لکھو 2057۔ انہوں نے 2 کے بعد 2 بندی لگائی، اس کے بعد 57 لکھا، یہ بن گیا 20,057۔ اور میں نے ان سے پوچھا دارالعلوم میں کتنے دن رہے؟ انہوں نے بتایا 8 سال میں رہ کر کے آیا ہوں۔ تو جو آدمی 8 سال دارالعلوم میں رہ کر کے آیا ہو، ابھی وہ 2057 لکھنا نہیں جانا، یہ دارالعلوم کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہمارے ان مکتبوں کا، مدرسوں کا، جہاں ہم ان بچوں کو حفظ کی کلاس میں داخل کر رہے ہیں اور الف باتا پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو نہ تو گنتی لکھنا سکھایا، نہ حساب لکھنا سکھایا۔ اور تو اور اگر اردو میں بھی آ جاؤ، ہم نے بہت سارے مدرس وہ دیکھے ہیں، اپنے یہاں بھی دیکھے، جب انٹرویو کی بات آئی کہ وہ جو حاضری کا رجسٹر ہے طلبہ کا، اس کو بھرنا نہیں جانتے۔ شاید میری یہ باتیں بہت بری لگ رہی ہوں گی، لیکن ٹٹول کر کے دیکھ لینا آپ حضرات، اپنے گریبان میں اپنے اساتذہ کو سب جھانک کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ کمزوری اس علم کے اعتبار سے جس کو ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی بہت بڑی کمزوری ہے۔ کہیں پر چندے کو چلے جائیں، لائن لگی ہوئی ہے، یہ دیوبند کا فارغ، یہ سہارنپور کا فارغ، یہ فلاں جگہ کا فارغ رسید بنا رہے ہیں۔ اب رسید بناتے ہوئے اکثریت وہ ملتی ہے کہ رسید جو بنوا رہا ہے اس کا نام بھی اس سے اردو میں صحیح نہیں لکھا جاتا۔ بعض ان میں ایسے اردو داں ہوتے ہیں کہ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ وہ بتا دیتا ہے کہ میں دیوبند سے فارغ ہوں۔ کہ مولانا آپ تو عبد الکریم کی وہ املا بھی صحیح نہیں لکھ سکے، آپ نے کیا پڑھا؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمیں گریبان میں اپنے جھانکنا ہے اور غور کرنا ہے اس کے اوپر کہ آخر اس ذلت اور پستی سے ہم کیسے نکلیں باہر۔ اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ ہمارا قیلولہ 10 بجے سے شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز تک وہ اتنا لمبا قیلولہ چلتا ہے۔ اگر اس سنت کو اتنی لمبی ادا کرو گے اور پڑے رہیں گے سستی کے ساتھ میں، تو ہم کبھی اپنی اور اپنے قوم کی فکر نہیں کر سکتے، نہ ان بچوں کو ہم کچھ دے سکتے۔ اگر آپ نے صرف اس کو لازم سمجھا کہ ہم تو 6 گھنٹے کے ملازم ہیں، آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تو آپ اپنی قوم کے بچوں کو کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رات دن ایک کرنا ہوگا ان کے پیچھے، جب جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہماری یہ نسل کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہی کے یہ پیروں کی خاک ہیں ہم، اور یہ جو حکم دے رہے ہیں ان کے حکم پر ہم بھی چل رہے ہیں۔ حضرت والا کے دادا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان حضرات کو جو کمال عطا فرمایا تھا، جس میدان میں وہ نکل گئے اور جہاں ان کی نظر پڑ گئی وہ جگہ کندن بن گئی، کیمیا بن گئی۔ ابھی میرا سن 2019 میں 6 دسمبر کو بہار کا ایک سفر ہوا۔ صرف ایک طالب علم یہاں کا پڑھا ہوا، اسی گاؤں کا رہنے والا، اس نے 15 بائی 20 جگہ پر ٹین ڈال کر چاروں طرف سے کھلا ہوا، سردی کا زمانہ، 130 بچوں کو اکیلا پڑھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں میری تعلیم آپ دیکھ لیں اور آپ تشریف لے آئیں۔ حالانکہ میرا اس طالب علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، زمانے طالب علمی میں جیسے ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ایک طالب علم تھا، لیکن معلوم نہیں اللہ نے کیوں میرے دل میں بات ڈالی، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ نے میرے دل میں فوراً ڈالا کہ یہ بلا رہا ہے، جا، یہ واٹس ایپ پر اس نے جو تجھے دکھایا ہے دیکھ جا کر کے، کیا اسی طرح کی یہ حقیقت ہے 130 بچوں میں؟
میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے اپنے ناظم تعلیمات کو لیا، نائب محتمم کو لیا، ایک قاعدے کے مدرس کو لیا کہ یہ سارے دیکھائیں جا کر، اگر حقیقت ہے تو ان کے سامنے آ جائے۔ وہاں ہم پہنچے، جا کر کے ہم نے دیکھا تو حقیقت میں ایک اکیلا آدمی 130 بچوں پر اس طرح سے اس نے کام کیا کہ ہم نے ہر بچے کا امتحان لیا۔ وہ قرآن کریم میں بھی بہترین، اردو میں بھی بہترین، ہندی اور حساب میں بھی بہترین، اور تو اور 11-12 لڑکیاں جو تیسیر المبتدی اور حمد باری انہوں نے پڑھا رکھی تھی، ان کو یہ دیکھا ہم نے۔ اب اللہ کی مدد، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری تنخواہ کتنی؟ کہ جی ان بچوں پہ فیس لگا رکھی ہے اور یہ سارے غریب ہیں، ہم نے دیکھا پورا علاقہ چھپر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیس نہیں دیتے، بس میں تو اللہ کے بھروسے پہ چل رہا ہوں۔ ہم نے یہ سمجھ کر کہ اتنا قیمتی آدمی اس جگہ پر کام کر رہا ہے، اس کے قدم نہ ڈگمگا جائیں، میں ان سے وعدہ کر کے آ گیا کہ آج سے دسمبر کے مہینے سے 10,000 روپے تمہاری ماہانہ تنخواہ ہم دیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ تنخواہ ان کی برابر جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے یہاں کے مدرسین میں تو کوتاہی ہو گئی، لیکن ان کی تنخواہ پہلی تاریخ میں چلی جاتی ہے۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد ہمارے دل میں خیال آیا کہ اس کو کچھ اور بڑا کر دیں، اس کے کمرے عمرے کا بھی کچھ ساتھیوں سے کہہ کر کے انتظام کرا دیں۔ تو ابھی ہم 8 جنوری میں اپنے علاقے کے علماء، یہ مولانا اثر محمد صاحب جنرل سیکریٹری، ایک کشمیر کے عالم تھے اور ایک غازی آباد کے، اور یہاں کے 8 آدمیوں کا وفد ہم میں سے پھر گیا وہاں، جہاں کر سب نے پھر امتحان لیا۔ ہاپوڑ کے اساتذہ میں بھی تھے اور سب نے دیکھ کر کے واہ واہ کی۔ اس وقت 160 بچے تھے، 160 بچوں کو اکیلا پڑھا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب یہ نظام دیکھا، ہم نے مشورہ کیا۔ ان کی ایک جگہ تھی 1 بیگھہ زمین جو سڑک کے کنارے پر تھی، تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ زمین تمہارے چچا تایا 4 بھائی ہیں، تم مشورہ کر لو اور مشورہ کر کے یہ زمین تم مدرسے کے لیے دے دو۔ رات میں پروگرام بھی کیا، پروگرام میں تقریر میں ہم نے ان سے کہا۔ اتفاق کی بات جو حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں، اس بچے کے دادا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کا نام مولانا انور، ضلع گڈا میں نیموہا ایک جگہ ہے، تو وہ ان کے شاگرد، اور پھر وہاں ان کے بیٹے بھی عالم۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں لانے والے میرے ابا مولانا انور ہیں۔ اس جگہ پر مولانا حسین احمد مدنی تشریف لائے ہیں اور پورے علاقے کا ان کا دورہ کرایا۔ اب میری سمجھ میں بات آئی کہ اللہ نے جو تیرے دل میں یہ ڈالی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے کہ حضرت کی نظر یہاں پڑی ہوئی ہے، اور میں بھی حضرت میرے والد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہے ہیں، اور سن 1957 میں حضرت کی وفات دسمبر کی ہے، میری پیدائش 20 نومبر کی ہے۔ حضرت والد صاحب نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام تجویز فرما دیں۔ تو میرا نام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، والد صاحب کے پاس خط تھا، میری طبیعت بہت علیل ہے، آپ اپنے بچے کا نام محمد خالد رکھ دیں۔ میں نے یہ نسبت جوڑی کہ حضرت یہاں تشریف لائے، اور چونکہ حضرت کا میرا نام رکھا ہوا ہے تو شاید اللہ تجھ سے یہاں کچھ کام لینا چاہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب جنوری میں ہم گئے تو ہم نے اس زمین کے سلسلے میں، حالانکہ 2 بھائی ناراض تھے، ایک کو تو ہم نے فوراً راضی کر لیا تھا اور اس میں کہا تمہارے ابا کی یادگار میں یہ مدرسہ بنے گا تو چاروں بھائی اس 1000 گز زمین کو مدرسے کے لیے دے دو۔ ایک بھائی بہت سخت ناراض تھے، انہیں ہم چھوڑ کر چلے آئے تھے، لیکن مدرسے کی بنیاد اس زمین پر رکھ کر ہم آ گئے تھے۔ بعد میں سلسلہ چلا اور پنچایت کی ان لوگوں نے، پنچایت میں جو ترکے کی تقسیم ہوئی، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ ترکے میں وہ حصہ اس شخص کے حصے میں آ گیا جو مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو اس زمین پر بنیاد پھر ہم نے کہیں اور تذکرہ کیا کہ بھئی ہم نے بہار میں ایک ذمہ داری لی ہے، آج اللہ کا فضل ہے اس 1000 گز پر مدرسے کی تعمیر کا بڑا کام چل رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے علماء کرام اور مدارس والوں، یاد رکھو جب تک اپنی انتھک کوشش نہیں کرو گے اور تعلیم کے پیچھے جنون اور دھنی نہ بن جاؤ گے، دھن نہ ہوگی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان خطرات سے بچنے کے لیے اب ہمیں دوسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں ہندی انگلش ابتدا سے لے کر جب الف باتا آپ ادھر کی شروع کریں تو ABCD ادھر کی بھی شروع کریں، اور
اپنے بچے کو اتنا مضبوط بنائیے دینی تعلیم میں بھی اور دنیا میں بھی کہ دنیاوی تعلیم میں بھی یہ بچے ان کے اسکولوں پر سبقت لے جائیں. لیکن کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کام نہیں ہوگا. اگر ہم اسی چکر میں رہے کہ عیش میں پڑے رہیں، آرام کرتے رہیں، اور بس 6 گھنٹے آئے اور ڈنڈا بجایا تپائی کے اوپر اور کچھ بچوں کو پیٹا، شور بچا دیا، کبھی بھی ہم مضبوط نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم اس وقت یہاں تشریف فرما ہے. یہ اس درد کو لے کر یہاں تشریف لائے ہیں. ابھی ہاپوڑ میں 25 ضلعوں کی میٹنگ تھی اب سے 15-20 روز پہلے، تو پھر وہاں مشورے میں طے ہوا کہ اس میٹنگ کو ضلع وار کیا جائے. تو آج اللہ نے آپ کی قسمت میں یہ میٹنگ رکھی اور آج حضرت والا یہاں خود بنفس نفیس موجود ہیں. اللہ کا فضل ہے، حضرت کے ان اشاروں پر ہم نے تو اپنا یہ سفر شروع کر رکھا ہے اور قوم میں جا کر کے دیکھا. پہلے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر ہندی اور انگلش کے الفاظ پر بھی ناراض ہوا کرتے تھے کہ یہ انگلش کا لفظ کیوں بولتے ہو، اس پر بھی ناراضگی ہوتی تھی. ابھی سردنے کے پاس ایک گاؤں ہے پٹھلوکر، ہماری رشتہ داریوں کا گاؤں ہے، ننگلا بھمباڑا، ملیڑا، ان گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ اب تم اس پر آ جاؤ، مدرسے والے اپنے اسکولوں کی مانیتا کرائیں، جہاں اسکول نہیں وہاں اسکول قائم کرو. تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں تو اگر مدرسے کی مانیتا کی بات کرتے ہیں تو یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو تم اپنے نام کر لو گے. مانیتا کرانے کے لیے سب سے پہلے سوسائٹی کا رجسٹریشن ہوگا، اس کے بعد مانیتا ہوگی. تو سوسائٹی کا رجسٹریشن اور پھر مانیتا، ان عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے. ہم نے وہاں لوگوں کو جوڑا ایک مسجد میں، وہاں بات کی، ان کو سمجھایا کہ وہ دور پہلا تھا، اب اس وقت کے حالات یہ ہیں، آپ سمجھ جائیں اور اپنے ان اسکولوں کی مانیتا کرائیں. تو اللہ کا فضل ہے، لوگوں کی بات سمجھ میں آئی. تو اس طرح سے ہمارے سیدھے سادے ادھر میرٹھ کی طرف کو آگے کو چلے جائیں گے تو وہاں بزرگوں کی بہت بڑی عقیدت ہے اور اپنے پہلے بزرگوں کی بات کر کے وہی لیے چل رہے ہیں وہ. حالانکہ بڑی اچھی بات ہے، علماء کی بڑی قدر ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں، پانچلی میں ہمارے ایک مولانا یوسف صاحب ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے کو مدرسہ بورڈ سے 10ویں تک منظور کرا لیا. سارے گاؤں والے پانچلی کے ان کے اتنے پیچھے پڑے، شور مچا کے رکھ دیا کہ اس نے تو اس مدرسے کو اپنے نام کر لیا اور ان کو نکالنے کے پیچھے لگ گئے. وہ بیچارہ کبھی دارالعلوم دیوبند جا رہا ہے، مفتی ابوالقاسم صاحب سے لکھوا کر لائے، میرے پاس بھی آئے، میں نے بھی اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے دیا کہ بھائی ہم نے بھی اپنا مدرسہ 10ویں تک منظور کرا رکھا ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں، آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہو گیا. تب ان کی بات سمجھ میں آئی اور ان کا پیچھا چھوڑا. تو حالات امت کے ایسے ہیں. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام ان حضرات کے درد کو سمجھیں اور درد کو سمجھ کر کے اس کی فکر کریں. انشاءاللہ ہم نے لکھنؤ میں حضرت والا کے سامنے اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے مشن کو ہم قبول کر رہے ہیں اور ہائی اسکول تک ہمارا مدرسہ منظور ہے اور انٹر کالج کی تیاری کی جا رہی ہے. اور ہسپتال کا بھی ایک سلسلہ ان حضرات کی طرف سے اس وقت کورونا میں جو حالات آئے اور مسلمانوں کے ساتھ جو تعصب والا رویہ برتا گیا، اگر اپنے ہسپتال نہیں ہوں گے، ان کا جب بھی الیکشن آئے گا یہ ہندو مسلم فساد کرائیں گے. کوئی تمہارا سر پھوڑے گا، کوئی ہاتھ توڑے گا، کوئی ٹانگیں توڑے گا، اور تم انہی کے ہسپتال میں اگر جا کر کے داخل ہوگے یہ تمہیں اپاہج بنا کر کے چھوڑ دیں گے، تمہارا علاج نہیں کریں گے. تو اس لیے ان حضرات کا فکر یہ بھی ہے ضلع کی ہر تحصیل میں ایک ہسپتال قائم ہو. تو ہم نے لکھنؤ میں بھی اعلان کیا تھا، ہاپوڑ میں بھی انشاءاللہ یہ حضرات تشریف لائیں گے اور عید کے بعد ہسپتال کا اور انٹر کالج کا یہ حضرات اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھیں گے. 3.25 کروڑ کی ہم نے یہاں مسجد کے پیچھے زمین خریدی ہے. اللہ کا فضل ہے، یہ انہی دونوں کام کے لیے ہے. تو بہرحال جب آپ کوئی قدم اٹھائیں گے اللہ کی مدد آتی ہے. کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن ایک درد لے کر کے میں نکل کھڑا ہوں اور پوری قوم میں نے بتانا شروع کر دیا. دلی کی تقریباً 80 مسجدوں میں جا چکا ہوں اور اس اعلان کو کر چکا ہوں. انشاءاللہ جس دن بنیاد رکھی جائے گی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر چیز ملے گی. کسی سے ہم الٹرا ساؤنڈ کی مشین مانگیں گے تو ایسے لوگ بھی ملیں گے، کسی سے ایکس رے کی مشین مانگیں گے تو وہ بھی ملے گی. اس طرح کی ساری تیاریاں اللہ کی طرف سے ہو جائیں گی. تو اس لیے آپ حضرات ان اکابر کی بات کو سمجھیں، ورنہ کل کفِ افسوس ملو گے.
مدرسوں پر جب تلوار لٹکے گی اور آپ کے یہ مدرسے بند ہوں گے، ان حضرات سے جا کر کے کہو گے پھر کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ بس مجھے تو یہ چند بات کہنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی دوسری بات آخر میں، علماء میں سب سے زیادہ حسد ہے، اس حسد کو ختم کر دو۔ ہم اپنا کام کسی کو بتاتے نہیں، اسی ڈر کی وجہ سے کہ جتنا عام کریں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ٹانگیں کھینچنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب بات آپ حضرات کے سامنے اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور آپ اپنے کام کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا کر کے لے کر کے چلیں۔ اب اس کے بعد میں حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی، جن کی وجہ سے آج یہ میٹنگ منعقد کی گئی ہے، اور اس میٹنگ کے سرپرست اور پورے ملک میں اس نظام کو چلانے والے والد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے صاحبزادے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور جو کچھ نفع نقصان حکومت ہمارے لیے کر رہی ہے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ حضرات جو بھی ہیں مدرسے والے، آپ کو وقت دیا جائے گا، کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی بات ہو، حضرت بھی 10 منٹ تشریف رکھیں گے، اس کے بعد تو انشاءاللہ اس کا بھی حل کیا جائے گا اور اس کا مداوع کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔